بہتر مستقبل کے لیے حیدر اپنی بیوی اور بچوں کو اپنی ماں کے حوالے کر کے خود باہر کے ملک چلا گیا۔ حیدر کے جاتے ہی اس کی بہن بھی اپنے بچوں سمیت اپنی ماں کے گھر آ کر رہنے لگی۔ ساس اور نند دونوں حیدر کی بیوی آمنہ کو ہر وقت کاموں میں لگائے رکھتے۔ آمنہ کے بچے شور کرتے تو نند اس کے بچوں کو مارتی۔ ساس بھی ہر وقت شور مچائے رکھتی اور آمنہ کی تربیت کو برا بھلا کہتی۔ آمنہ اگر کسی کو روکتی تو دونوں الٹا اس سے لڑ پڑتیں۔ ایک دن تنگ آ کر آمنہ اپنی نند کے بیٹے کو چھت پر لے گئی اور جب نند بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے چھت پر گئی تو اس کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ چٹاخ کی زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی آمنہ کی 4 سالہ بیٹی زوردار آواز میں چیخی۔ کچن میں آٹا گوندتی آمنہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ آٹا یوں ہی چھوڑ کر وہ تیزی سے کچن سے باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے اس کی نند مہوش کھڑی تھی۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور بڑے اطمینان سے آمنہ کی 4 سالہ بیٹی کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو اپنے گال پر ہاتھ رکھے بری طرح سے سسک رہی تھی۔ آمنہ کو دیکھتے ہی وہ زور زور سے رونے لگی۔ آمنہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ کیا ہوا باجی؟ کیوں رو رہی ہے یہ؟ آمنہ نے پوچھا تو مہوش آنکھیں مٹکا کر بولی، مارا ہے میں نے اسے، حد سے زیادہ بھوکی اور ندیدی ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا باہر سے اپنے لیے چپس لے کر آیا ہے اور یہ تب سے اس سے چپس مانگ رہی ہے۔ اس بیچارے نے کھانا بھی نہیں کھایا اور اس نے پوری پلیٹ چاولوں کی میرے سامنے ٹھونسی تھی۔ اب یہ اس کے چپس پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اگر میں آج سبق نہ سکھاتی تو لالچی اور حریص بن جاتی۔ تمہیں بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں مار رہا ہے؟ پھپھو ہوں اس کی۔ کیا میرا اپنے بھائی کے بچوں پر کوئی حق نہیں؟ مہوش آنکھیں مٹکاتی ہوئی پوچھ رہی تھی، جبکہ آمنہ دہل کر رہ گئی۔ مہوش اچھی خاصی طاقتور عورت تھی۔ اس نے آمنہ کی چھوٹی سی بیٹی کو زور سے مارا تھا کہ وہ بیچاری سرتا پیر لرز کر رہ گئی۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ گال سے ہٹایا، وہاں سرخ سرخ انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ باجی، آپ مارتی تو نہ، مجھے کہہ دیتی، میں اسے منع کر دیتی۔ آمنہ نے کمزور سی آواز میں کہا تو مہوش کے چہرے کے زاویے یکدم بگڑ گئے۔ ہاں ہاں، تم تو یہ کہنا چاہتی ہو کہ اس گھر کی مالکن تم ہو۔ تمہارے بچے کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تربیت نہ کرنا بچوں کی، صرف اپنی طرح بھوکی اور ندیدی ہی بنانا اس کو بھی۔ تمہیں بھی جب دیکھو منہ پھاڑے بھائی سے پیسے منگواتی رہتی ہو۔ تمہاری اوقات سے باہر ہونے کی وجہ سے ہی وہ بیچارہ ملک چھوڑ کر گیا ہے، کیونکہ تمہارے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے تھے۔ امی دیکھیں، یہ آمنہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میرا اپنے بھائی کے بچوں پر کوئی حق نہیں۔ مہوش نے بات کو گھما کر ایسا رنگ دیا کہ آمنہ ہکا بکا رہ گئی۔ اب وہ سامنے کھڑی زبردستی آنسو بہانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے سے آمنہ کی ساس بھی نکل آئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تماشا لگا رکھا ہے تم نے آمنہ؟ انہوں نے آتے ہی آمنہ پر غصہ نکالا۔ امی، بھابھی مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں زور زبردستی اس گھر میں رہتی ہوں۔ میرا آپ لوگوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں آج ہی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ مہوش نے بات کا بتنگڑ بنا ڈالا تھا۔ آمنہ تو ساکت کھڑی رہ گئی، جبکہ ساس اب آمنہ کی جانب مڑی، اسے بے بہاؤ کی باتیں سنا رہی تھی۔ تو کون ہوتی ہے میری بیٹی کو گھر سے نکالنے والی؟ اگر دوبارہ اس طرح کی بات کی تو تیری زبان کھینچ لوں گی اور چٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں گی۔ یہ میرا اور میرے بیٹے کا گھر ہے۔ تو باہر سے آئی ہوئی ہے، اپنی اوقات میں رہنا سیکھ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساس اور نند دونوں ہی شروع ہوئیں تو پھر چپ ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ آمنہ اپنے آنسو پیتے واپس کچن میں آ گئی۔ چھوٹی بیٹی کو وہ ساتھ ہی لے آئی تھی۔ کچن کی سلیب پر اسے بٹھا کر وہ خاموشی سے دوبارہ آٹا گوندنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ حیدر کو دبئی گئے ابھی پہلا مہینہ ہی ہوا تھا کہ ساس اور نند، جن کا پہلے ہی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہ تھا، وہ مرنے مارنے پر تل گئی تھیں۔ حیدر پہلے ایک چھوٹی سی فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ آمنہ سگڑ لڑکی تھی، اس کے سر پر زیادہ فرمائشوں کا بوجھ نہ ڈالتی، لیکن آمنہ کی ساس کو اپنے گھر میں چلتی پھرتی بہو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس کا دھیان تو ہمیشہ اپنی بیٹی میں ہی لگا رہتا، جو دوسرے محلے میں رہتی تھی۔
بھرا پڑا سسرال تھا اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہونے کی وجہ سے ان کی بیٹی کو وہاں دن رات کام کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے دبے الفاظ میں کئی دفعہ حیدر سے کہا کہ مہوش کو اور اس کے شوہر کو اپنے گھر میں جگہ دے دیتے ہیں۔ 5 مرلے کا بنا ہوا خوبصورت سا گھر تھا، خرچے کا کیا ہے، پورے ہوتے ہی رہیں گے۔ انہوں نے حیدر کو کہا لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ نہیں اماں، میری تنخواہ میں گھر ہی بڑی مشکل سے چلتا ہے اور آپا کے 3 بچے ہیں، میں ان کے 3 بچوں کا خرچ کس طرح پورا کروں گا؟ حیدر بے بسی سے کہتا تو ساس منہ بنا کر خاموش ہو گئی، لیکن تھک ہار کر حیدر نے دبئی جانے کے لیے اپلائی کر دیا۔ قسمت اچھی تھی کہ پہلی کوشش میں ہی اس کا ویزا لگ گیا۔ جانے سے پہلے اس نے آمنہ اور اپنے دونوں بچوں کو ماں کے حوالے کیا۔ اماں، میں اتنی جلدی واپس نہیں آ سکوں گا، میری بیوی بچوں کا خیال رکھیے گا۔ چھوٹا بیٹا صرف 2 مہینے کا ہے، ابھی تو میں نے اسے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں، لیکن یہاں کی کمائی سے اب گزارا نہیں ہوتا، جانا بھی ضروری ہے۔ حیدر کا خود کا دل برا ہو رہا تھا، لیکن ماں نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ حیدر بیرون ملک چلا گیا تو آمنہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ اس نے سوچا تھوڑا سا عرصہ ہی تو ہے، جلدی حیدر واپس آ جائے گا، لیکن اس کے سر پر تو آسمان تب ٹوٹا جب حیدر کے جاتے ہی اگلے دن مہوش اپنا تمام ساز و سامان اٹھا کر بچوں سمیت ماں کے گھر آ گئی۔ شکر ہے امی، اس جھنجال پورے سے تو میری جان چھوٹی۔ آپ کو پتہ ہے صبح 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک کام کرنا پڑتا ہے وہاں پر، اور میری دونوں دیورانیاں وہ تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتیں۔ اچھا ہے، اب مزہ آئے گا انہیں جب سارا دن کام کریں گی۔ مہوش مزے سے مالٹا چھیلتے ہوئے ماں کو کہہ رہی تھی، جبکہ وہ بھی بیٹی کے آ جانے سے بہت خوش تھیں۔ کچن میں کھڑی آمنہ ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی۔ حیدر نے وہاں جانے کے بعد اب تک پیسے تو نہ بھیجے تھے، جو تھوڑے پیسے وہ گھر دے کر گیا تھا بس اسی سے ہی گزارا ہو رہا تھا۔ اس روز آمنہ کی طبیعت صبح سے خراب تھی، لیکن پیسے ختم ہونے کی پریشانی اپنی جگہ تھی۔ وہ پریشان ہوتی ہوئی ساس کے پاس آئی جو مہوش کے ساتھ سر جوڑے باتیں کر رہی تھی۔ آمنہ کو آتا دیکھ کر دونوں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ کیا پکاؤں امی؟ میرے پاس تو جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور حیدر نے ابھی تک پیسے نہیں بھیجے۔ آمنہ نے کہا تو ساس ناک چڑھا کر بولی، چلو دال پکا لو، ابھی سے فون کر کے پوچھتی ہوں کہ پیسے کیوں نہیں بھیجے۔ اب جاؤ یہاں سے، ہم کوئی ضروری بات کر رہے ہیں۔ ساس نے کہا تو آمنہ خاموشی سے کچن میں چلی آئی۔ شکر تھا کہ دال موجود تھی۔ آمنہ نے ہانڈی چڑھائی اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ نند کے بچے اسکول سے آ گئے تھے۔ آمنہ کے بچے ابھی چھوٹے تھے، اسکول جاتے ہی نہ تھے۔ نند کے بچوں نے کھانا کھانے کے لیے شور مچایا ہوا تھا۔ آمنہ نے سوچا نماز بعد میں پڑھ لے گی، سو اس نے پہلے جلدی سے سب کے لیے کھانا لگا دیا۔ نند کے دونوں بچے دسترخوان پر آ کر بیٹھے تو دال دیکھتے ہی ان کا منہ بن گیا۔ بڑا والا چلا کر بولا، اماں یہ دال کس نے بنائی ہے؟ مجھ سے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی جا رہی۔ میں نے نہیں کھانا یہ گندا کھانا، اس نے چلا کر کہا۔ آمنہ کو بہت برا لگا۔ نہیں بیٹا، رزق کو ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے نرمی سے ٹوکا تو مہوش جو سامنے بیٹھی تھی اسے بے حد برا لگا۔ وہ یکدم پھٹ پڑی، بڑی آئی بی بی، میرے بچوں کو دین کی باتیں سکھانے والی، اپنے بچوں کی تربیت تو تم سے ہوتی نہیں، آئندہ میرے بچوں کو ٹوکنا مت۔ کیوں بنائی ہے دال جب ان کو پسند ہی نہیں ہے؟ تم تو چاہتی ہی یہی ہو کہ میرے بچے بھوکے مر جائیں یا ہم لوگ بد دل ہو کر یہاں سے چلے جائیں اور تم اکیلی ہی راج کرتی پھرو۔ مہوش بات کا بتنگڑ بنانے میں ماہر تھی۔ آمنہ ہکا بکا رہ گئی۔ باجی، صبح آپ کے سامنے تو میں نے اماں سے پوچھا تھا کہ کیا پکاؤں، انہوں نے کہا کہ دال بنا لو، اسی لیے تو بنائی ہے، گھر میں کچھ اور تھا بھی نہیں۔ وہ ڈرپوک سی لڑکی ویسے ہی گھبرا جایا کرتی تھی، جبکہ مہوش کے دونوں بچے اب زور زور سے چلانا شروع ہو گئے تھے۔ چھوٹے والے نے تو لاتے مار کر دسترخوان پر رکھے ہوئے کئی برتن گرا دیے تھے۔ اس کی ٹانگ لگنے سے دال کا ڈونگا الٹ گیا اور پورے دسترخوان پر جا گرا۔ دیکھ رہی ہیں اماں، میرے دونوں بچے اس طرح بلک بلک کر رو رہے ہیں، اس گھر میں ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ بھابھی تو چاہتی ہی یہی ہیں کہ میں سسرال کے بعد میکے میں بھی رسوا ہو جاؤں۔ مہوش یکدم ہی رونے کی تیاری کرنے لگی۔
اماں بھی گھبرا سی گئی تھیں۔ ارے میری بیٹی چپ کر، اس موئی آمنہ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی حیثیت تو اس گھر میں صرف نوکرانی کی سی ہے۔ یہ گھر تیرے باپ کا ہے، یہاں سے تجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ آمنہ نے مہوش کی دل جوئی کی، جبکہ آمنہ ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ دسترخوان پر دال گر کر عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور مہوش کے دونوں بچے گلے پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے، جب نہیں کھاتے اس کے بچے تو کیوں بنائی ہے دال؟ صحیح کہہ رہی ہے مہوش، تو ہے ہی فسادن۔ چل اٹھ، کچن میں جا اور دونوں کو انڈا بنا کر دے، اور مہوش کے لیے بھی کوئی اور چیز بنا کے لے آ۔ اب زیادہ میرے سامنے نخرے مت کرنا۔ چھپا کر جو پیسے اندر الماریوں میں رکھے ہیں نکال انہیں، باہر اپنی ماں کو دینے کے لیے رکھے ہیں کیا؟ ساس نے بدزبانی کی حد کر دی۔ آمنہ آنسو پی کر رہ گئی۔ ان دونوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کچن میں چلی آئی۔ اس کا چھوٹا بیٹا اندر جھولے میں جاگ گیا تھا اور اب بری طرح سے رو رہا تھا، لیکن آمنہ مجبوراً کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس نے فریج سے 2 انڈے نکالے اور خاموشی سے دونوں لڑکوں کے لیے بنا دیے۔ سبزیوں والی ٹوکری میں آلو رکھے تھے، اس نے دوبارہ سے آلو نکالے اور مہوش کے لیے بھی سالن بنا دیا۔ دال تو پہلے ہی گر چکی تھی۔ ساس اور مہوش نے آلو کے سالن کے ساتھ آرام سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ دونوں بچے بھی کھا پی کر اٹھ گئے، صرف آمنہ اور اس کی بیٹی بھوکے رہ گئے۔ سالن کے نام پر کچھ نہیں بچا تھا۔ 4 بجے کے قریب آمنہ کا بھوک سے برا حال ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا تھا، اگر وہ خود نہ کھاتی تو اسے دودھ کس طرح پلا سکتی تھی؟ چاروں نچار اس نے پلیٹ میں رکھی ایک روٹی اٹھائی اور پتیلے کی تہہ میں بچے ہوئے سالن سے لگا لگا کر کھانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اس گھر میں اس کے ساتھ سلوک دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تو شکر ہوا کہ 2 روز بعد ہی حیدر نے پیسے بھیج دیے۔ آمنہ کو تو اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ تو حیران تھی کہ اس روز اماں اور مہوش صبح صبح ہی بازار جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ آمنہ حیران رہ گئی۔ اماں بازار کیوں جا رہی ہیں؟ خیریت؟ اس نے پوچھا تو اماں نے کہا، ہاں ہاں، وہ حیدر نے پیسے بھیجے ہیں نا، تو میں نے سوچا کچھ سامان لے آؤں۔ چل مہوش، آمنہ سے زیادہ بات کرنا انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا اور مہوش کو ساتھ لے کر چلی گئیں۔ جب وہ واپس لوٹیں تو انہوں نے مہوش اور اس کے دونوں بچوں کے کپڑے خریدے ہوئے تھے۔ گھر کا کافی سارا سامان تھا۔ آمنہ کو افسوس سا ہوا۔ حیدر نے پیسے اسے بھیجنے کی بجائے گھر والوں کو بھیج دیے تھے، لیکن وہ صابر لڑکی تھی، خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ دن گزرتے رہے، حیدر پیسے بھیجتا رہا اور ان پیسوں پر ساس اور مہوش عیش کرتی رہیں۔ وہ اپنے بچوں کے جی بھر کے کپڑے لاتی، انہیں کھانے پینے کی اشیاء لا کر دیتی، لیکن آمنہ کو استعمال کرنے کے لیے 1 روپیہ تک نہ دیتے۔ آمنہ کی چھوٹی سی بچی اپنے سامنے مہوش کے بچوں کو آئس کریم، چاکلیٹ اور دوسری چیزیں کھاتا دیکھتی تو حسرت سے انہیں دیکھتی ہی رہ جاتی۔ مہوش کو غصہ آتا تو ایک زوردار تھپڑ لگا کر اسے وہاں سے بھگا دیتی۔ کبھی اس کو اتنی توفیق نہ ہوئی تھی کہ بچوں کی چیز میں سے کچھ لے کر آمنہ کے بچوں کو بھی دے دیتی۔ حیدر ہر مہینے اچھی خاصی رقم بھیجا کرتا تھا۔ آمنہ فون پر اسے شکایت کرتی تو وہ آرام سے کہتا کہ تم اماں سے پیسے لے لیا کرو نا، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ وہ تمہیں انکار تھوڑی کریں گی۔ مگر آمنہ چپ سی ہو جاتی۔ اسے پتا تھا ساس کو وہ کئی دفعہ پیسوں کا بول چکی ہے، لیکن انہوں نے اسے 1 روپیہ تک نہ دیا۔ شدید گرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ آمنہ کے کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا تھا۔ سردیاں تو جیسے تیسے نکل گئیں، لیکن اب گرمیوں میں بغیر پنکھے کے گزارا کرنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ آمنہ کا چھوٹا سا بیٹا پوری رات بے چین رہتا۔ اس مہینے حیدر نے پیسے بھیجے تو صبح صبح کے قریب دروازہ بجا۔ آمنہ نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے ہی 2 لڑکے بڑا سا ڈبہ اٹھائے کھڑے تھے۔ باجی، آپ کے گھر میں سے کسی نے اے سی لانے کا کہا تھا۔ آمنہ لڑکوں کی بات پر حیران رہ گئی۔ اندر سے مہوش اور اماں نکل کر آ رہی تھیں۔ ارے آ گیا اے سی، لاؤ لاؤ بھائی، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، بغیر اے سی کے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، میری تو جلد جلنے لگتی ہے پنکھے کی گرم ہوا میں بیٹھ کر۔ مہوش نے کہا۔ آمنہ سوچ کر رہ گئی کہ وہ تو پچھلے کئی ہفتوں سے بغیر پنکھے کے گزارا کر رہی ہے۔ رات کو کتنی کتنی دفعہ اپنے بچوں کو نہلا کر لٹاتی تھی کہ شاید رات گزر جائے،
کئی دفعہ ساس کو بولنے کے باوجود انہوں نے اس کے کمرے کا پنکھا تک ٹھیک نہ کروایا تھا اور بیٹی کے لیے آج اے سی بھی منگوا لیا، مگر وہ خاموشی سے دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ آنے والے لڑکوں نے اے سی کی ساری فٹنگ کر دی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں تو مہوش کی خوشی کے مارے چیخ نکلی، ارے اماں دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے، پورا کمرہ تو جیسے برف خانہ بن گیا ہے، آج تو رات میں سو کر بڑا مزہ آئے گا۔ مہوش نے چہک کر کہا۔ آمنہ سالن بنا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس کی چھوٹی بیٹی کے پورے جسم پر گرمی دانے نکل آئے تھے اور یہ گرمی کی وجہ سے تھا۔ سلیب پر رکھا ہوا اس کا پرانا ٹوٹا پھوٹا سا موبائل بجنے لگا۔ آمنہ نے دیکھا تو حیدر کی کال آ رہی تھی۔ آج اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ حیدر اس کا حال احوال دریافت کر رہا تھا۔ آمنہ رو پڑی، کتنے عرصے سے میں اماں کو کمرے کا پنکھا ٹھیک کروانے کا کہہ رہی ہوں، اب میں خود تو مردوں سے بات نہیں کر سکتی، میں کیا کروں؟ آمنہ کے رونے پر حیدر پریشان سا ہو گیا۔ ارے تو پنکھا ٹھیک کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے، آج اے سی آ گیا ہے نا، اماں نے اے سی کے پیسے الگ سے منگوائے تھے اور ابھی مجھے آپا نے اس کی تصویر بھی بھیجی ہے۔ تم ایسا کرو، بڑے کمرے میں جہاں اے سی لگا ہے وہیں پر سو جایا کرنا، جب میں 2 مہینے بعد آؤں گا تو پنکھا ٹھیک کروا دوں گا۔ حیدر نے سارے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آمنہ خاموش سی ہو گئی۔ رات ہوئی تو کچن کے سارے کام سمیٹ کر آمنہ اپنے بچوں کو لیے بڑے کمرے میں آئی جہاں مہوش مزے سے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اس کے دونوں بچے اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سو چکے تھے۔ آمنہ کو اندر آتے دیکھتے ہی مہوش چونک گئی۔ تم یہاں کہاں منہ اٹھا کر چلی آئی ہو؟ تمہارا کمرہ تو دوسرا ہے نا؟ مہوش نے کہا تو آمنہ نے دل کڑا کر کے کہہ دیا، میرے کمرے کا پنکھا خراب ہے اور حیدر نے مجھے کہا تھا کہ اے سی والے کمرے میں ہی سونا، اسی لیے میں اپنے بچوں کو لے کر آ گئی ہوں، میرے بچے گرمی سے بیمار ہو رہے ہیں۔ آمنہ نے کہہ تو دیا لیکن مہوش کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یہاں کہاں سوگی تم، ایک ہی بیڈ ہے، اس کے اوپر میں اور میرے بچے سوتے ہیں، امی نے اپنے لیے چارپائی ڈال رکھی ہے، تم کیا ہمارے سروں پر لیٹو گی؟ اس نے بدتمیزی کی حد کر دی، لیکن آمنہ پکا عہد کر چکی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اب گرمی میں نہیں سلائے گی۔ میں یہاں نیچے بستر ڈال لوں گی، آپ فکر نہ کریں، اس نے کہا اور جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چادر زمین پر بچھا دی۔ اس کے دونوں بچوں کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ بیٹی تو لیٹتے ہی سو گئی لیکن چھوٹا بے چین سا تھا۔ آمنہ اسے اپنے ساتھ لٹا کر سلانے لگی۔ وہ چند ماہ کا بچہ تھا، تھوڑی دیر سوتا تو پھر اٹھ کر دودھ مانگنے لگ جاتا۔ آمنہ اٹھتی اور اسے دوبارہ سے فیڈر دے کر سلانے کی کوشش کرنے لگتی۔ رات 4 بجے کا وقت تھا جب اچانک مہوش نے اٹھ کر کمرے کی ساری لائٹیں آن کر دیں۔ آمنہ جس کی ابھی ابھی آنکھ لگی تھی وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیا ہوا باجی، لائٹیں کیوں آن کر دی ہیں؟ ابھی تو رات ہے، آمنہ نے کہا تو مہوش جس کے سارے بال بکھرے ہوئے تھے یکدم چلا کر بولی، تم اپنی اس روتی بسورتی اولاد کو لے کر میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ، اس کے رونے کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو گیا ہے، اگر تم اس کمرے میں سو گی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے پورے کمرے میں اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے، پتہ نہیں تمہیں جاہل عورت کے اے سی والے کمرے میں زیادہ افراد نہیں بیٹھتے، نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہے۔ مہوش زور زور سے چلا رہی تھی۔ چارپائی پر لیٹی اماں بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ اماں اس کو کہہ دیں اگر یہ یہاں سوئے گی تو میں ابھی اسی وقت اپنے سسرال واپس جا رہی ہوں، آخر ان کو بھی تو پتہ چلے کہ دھکے مار کر مجھے میرے میکے والوں نے نکال دیا ہے۔ مہوش نے ہمیشہ کی طرح ساس کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ وہ گھبرا گئیں۔ چل اٹھ آمنہ، ادھر جا کر اپنے کمرے میں سو، تیرا بچہ مسلسل رو رہا ہے، میرے بھی سر میں درد ہونے لگا ہے، بڑی آئی نواب کہیں کی، اے سی میں سونے والی، ماں باپ کے گھر میں تو پنکھا بھی نصیب نہیں تھا اور یہاں تجھے اے سی میں لیٹنا ہے، جلدی کر اٹھ یہاں سے، چلی جا، ساس نے ایک دفعہ پھر زوردار آواز میں کہا۔ آمنہ کے دونوں بچے گھبرا کر اٹھ گئے اور دونوں ہی رو رہے تھے۔ کمرے میں عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ آمنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس کے ساتھ تو کسی اچھوت کے جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی مہوش پرسکون ہو کر دوبارہ لیٹ گئی۔ آمنہ کی حیثیت گھر میں ملازموں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔
خود پر ہونے والا ہر ظلم تو وہ خاموشی سے سہ لیتی، لیکن جب مہوش بات بات پر اس کی چھوٹی سی بچی کو بری طرح سے مارتی تو آمنہ کا دل دکھ سے بھر جاتا۔ اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ آمنہ کچن میں کام میں مصروف تھی جب اس کا چھوٹا منا باہر چارپائی سے بندھے جھولے میں سو رہا تھا۔ نند اسی چارپائی پر بیٹھی موبائل پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ بچہ کسمسا کر اٹھا اور رونے لگ گیا۔ آمنہ دور تھی، اس تک آواز نہ پہنچی۔ بچے کے رونے میں شدت آئی تو مہوش جھنجھلا گئی۔ ہر وقت رو رو کر نحوست پھیلائی ہوتی ہے بھابھی نے اور ان کے بچوں نے، کیا عذاب گلے پڑ گیا ہے۔ وہ یکدم نیچے ہوئی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ جھولے میں لیٹے بچے کو لگا دیا۔ بچہ بامشکل چند ماہ کا تھا۔ اتنی زوردار ضرب پر پہلے حیران ہوا اور پھر مزید رونے لگا۔ کچن میں کام کرتی آمنہ تک اس کی آواز آئی تو وہ گھبرا کر باہر نکل آئی۔ بچے کے گال پر مہوش کے ہاتھ کا نشان سب تھا۔ آمنہ روحانسی ہو گئی۔ اس نے بچے کو خاموشی سے گود میں بٹھایا۔ اس کا دل چاہا وہ مہوش سے کہہ دے کہ وہ کچن میں انہی لوگوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے۔ اگر چند لمحے وہ اس کے بچوں کو اٹھا لے گی تو کوئی عذاب نہیں آ جائے گا، لیکن وہ جان چکی تھی کہ 2 لفظ کہنے کے بدلے اسے گھنٹوں باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی، لیکن اب وہ عاجز آ چکی تھی۔ حیدر کے بھیجے ہوئے پیسوں پر صرف مہوش اور اس کے بچے عیش کر رہے تھے۔ ساس ان روپیوں میں سے آمنہ کو 1 روپیہ بھی نہ دیتی۔ کبھی کبھار دل چاہتا تو 1000 روپیہ آمنہ کے ہاتھ پر رکھ دیتی اور یوں جتاتی جیسے نہ جانے کتنا احسان کیا ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی کہتی اب اپنے میکے والوں کو نہ دیتی پھرنا، جبکہ مہوش روزانہ ہزاروں کے حساب سے پیسے لٹایا کرتی تھی۔ آمنہ ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی حیدر جلد واپس آ جائے، لیکن جس روز حیدر نے فون پر اسے بتایا کہ اس کی چھٹی مزید آگے ہو گئی ہے اور اب وہ 6 مہینے بعد آئے گا تو آمنہ کا دل چاہا وہ زور زور سے رو پڑے۔ وہ اب اس ظلم سے بھرے ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ مہوش اور مہوش کی بدتمیز بچوں نے گھر کا ماحول بری طرح سے متاثر کر رکھا تھا۔ آمنہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب حیدر کا انتظار کرنے کی بجائے وہ خود ہی کچھ کر لے گی۔ اس روز بھی آمنہ صفائی کر کے کچن میں گئی تو مہوش کے بیٹے نے گندے جوتوں سے پورے صحن میں نشانات بنا دیے۔ آمنہ نے نرمی سے ٹوکا تو وہ اور زیادہ گندگی کرنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ آمنہ کا مذاق بھی اڑا رہا تھا۔ آمنہ نے گہری سانس لے کر چولہا بند کیا اور کچن سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنی بیٹی اور چھوٹے بیٹے کو اٹھایا اور ہمسایوں کے گھر چلی گئی۔ اس نے دونوں بچے وہاں چھوڑے اور خاموشی سے واپس آئی۔ مہوش کا بڑا بیٹا فریج کھولے اندر رکھا فروٹ کھا رہا تھا اور چھلکے وہیں پھینک رہا تھا۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ بچہ ایک دم خوش ہو گیا۔ آمنہ کے دل کو کچھ ہوا، لیکن اس کے بہتر مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ بچے کا ہاتھ پکڑے وہ سیدھا اسے چھت پر لے گئی۔ چھت پر جاتے ہی اس نے بچے کو ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ بچے کے حلق سے ایک دل سوز چیخ نکلی اور اس نے اپنی ماں کو پکارا۔ نیچے کچن میں پانی لینے آئی مہوش ایک دم چونکی۔ اس کے بیٹے کی آواز تھی اور آواز چھت کے اوپر سے آئی تھی۔ وہ اب روتے ہوئے مہوش کو پکار رہا تھا۔ مہوش اندھا دھند دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے آمنہ نے اس کے بڑے بیٹے کو پکڑ رکھا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسے اٹھائے ہوئے آمنہ نے اسے چھت سے نیچے لٹا رکھا تھا، یوں کہ اگر وہ اسے چھوڑتی تو وہ سیدھا چھت سے نیچے جا گرتا۔ اگر وہ مرتا نہ تو کم از کم اس کے ہاتھ پاؤں تو ٹوٹ ہی سکتے تھے۔ مہوش کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، یہ کیا کر رہی ہے بدذات؟ چھوڑ میرے بیٹے کو، میں تیری آنکھیں نوچ لوں گی۔ وہ آگے بڑھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ آمنہ کے قریب پہنچتی، آمنہ نے بچے کو مزید نیچے کیا۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا باجی، وہیں پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ مہوش لرز گئی۔ آمنہ کی آواز میں حد درجہ اعتماد اور بے خوفی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مہوش نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ آمنہ مسکرائی۔ میں وہی کر رہی ہوں جو آپ میرے اور میرے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیں بھی اسی طرح ٹانگ رکھا ہے۔ اپنے ہی گھر میں ہم مجرم کی طرح رہتے ہیں۔ حیدر کے بھیجے ہوئے پیسوں پر میرا کوئی حق نہیں۔ آپ نے اور اماں نے مل کر ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اگر آج ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھا کر آپ اپنے گھر نہیں گئیں تو میں آپ کے بچے کو یہیں سے نیچے پھینک دوں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آمنہ نے کہا۔ مہوش کانپ کر رہ گئی۔ جب اپنی جان پر بنی تو ساری بہادری ہوا ہو گئی۔
وہ آمنہ کی منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ منتوں سے بھی کام نہ چلا تو آمنہ کو دھمکیاں دینے پر اتر آئی، لیکن آمنہ مسکرا رہی تھی۔ جتنا برا سلوک آپ اور اماں میرے ساتھ کرتی ہیں، اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر لیں گے؟ آمنہ پر دھمکیوں کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مہوش بے بس ہونے لگی۔ اماں بھی نیچے سے اوپر آئی تھیں، انہوں نے بھی آمنہ کو ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا۔ بچے نیچے لٹکے بری طرح سے رو رہے تھے۔ اماں لپک کر نیچے گئی۔ رک، میں اس کے بچے لے کر آتی ہوں، پھر یہ سدھرے گی۔ لیکن نیچے تو آمنہ کے بچے تھے ہی نہیں۔ دونوں ماں بیٹیاں بری طرح سے مجبور ہو چکی تھیں۔ آخر مہوش کو آمنہ کی بات مانتے ہی بنے۔ وہ لپک کر نیچے گئی اور اپنا بیگ تیار کر کے اوپر لے آئی۔ دوسرے بچے کا ہاتھ اس نے پکڑ رکھا تھا۔ ہم ابھی اور اسی وقت اپنے گھر چلے جائیں گے، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ ایسے نہیں، آمنہ مسکرائی۔ اس نے فون نکالا اور حیدر کا نمبر ملایا۔ باجی کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے گھر جا رہے ہیں، کیا میں انہیں روکوں؟ آمنہ نے پوچھا تو دوسری جانب حیدر نے سختی سے کہا، جانے دو انہیں اپنے گھر، سسرال ہی عورت کا اصل گھر ہوتا ہے۔ ویسے بھی میں چھٹی منظور کروا چکا ہوں، اگلے ہفتے واپس آ رہا ہوں۔ آپا سے کہو اب صرف مجھ سے ملنے کے لیے مہمان کی طرح آنا۔ بہت دن انہوں نے اماں کے ساتھ رہ لیا، یہاں ہوتے ہوئے بھی مجھے سب اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے پیسوں کا کیا حشر ہوتا ہے، اس لیے مہوش کو مزید ایک دن بھی مت روکنا۔ مہوش نے بھائی کی ساری بات سن لی۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا اور بچے کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ مہوش لپک کر آئی، میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ وہ لپکی، لیکن آمنہ نے عقب میں چھپائی ہوئی چھری آگے کر لی۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہوش ساکت رہ گئی۔ آج آمنہ نے بہادری کی ساری حد پار کر لی تھی۔ مہوش بے بس ہو گئی۔ ویسے بھی اس جیسی عورتیں اپنے سامنے کمزور لوگوں کو دیکھ کر ہی حکم چلایا کرتی ہیں، اور اب تو حیدر نے بھی اسے نکل جانے کا کہہ دیا تھا۔ اسے خوف تھا اگر یہاں رہی تو آمنہ پھر اس کے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور چلی گئی۔ ساس بھی آمنہ کی اس بہادری سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ آمنہ مسکراتی ہوئی نیچے آئی اور گنگناتے ہوئے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانے لگی۔ کبھی کبھی خود کو محفوظ کرنے کے لیے بہادری دکھانا ہی پڑتی ہے۔